SHO سے اس کے عزیز رشتہ دار اور دوست اکثر نالاں رہتے ہیں کیونکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ کام کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ افسرانے بالا سے ایک آدھ روز کی رخصت بھی لے چکے ہوتے ہیں اور سفری بیگ تیار کر کے روانگی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کسی ایسے وقوعے کے رونما ہونے کی اطلاع ملتی ہے جس میں آپ کا تھانے پہنچنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ صغیر بٹو لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک واقعہ بطور SHO میرے ساتھ بھی پیش آیا جب میں عید سے اگلے روز ایک دن کی رخصت لے کر اپنے آبائی علاقے پاک پتن شریف جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ وائرلیس پر کنٹرول کی طرف سے میسیج ملا کہ اڈا 17 کسی ملتان روڈ پر واقع کالونی میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی ہے، لہٰذا فوری طور پر تھانے سے کسی افسر کو موقع پر بھجوائیں۔ میں نے فوری طور پر نذیر گجر سب انسپکٹر کو موقع پر بھجوایا تاکہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 174 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم اور ضروری قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کرے۔ خودکشی ایک ایسا المیہ ہے کہ بطور پولیس آفیسر آپ اس کی روک تھام اور تدارک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بطور پولیس آفیسر یہ آپ کا قانونی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ ان محرکات کو ضرور دیکھیں اور حالات و واقعات کی مکمل جانچ پڑتال کریں تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ اس وقوعے کی اطلاع ملنے کے بعد فون کالز کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سفارشی فون کالز اسی خودکشی کے وقوعے کے حوالے سے تھیں۔ فون کرنے والی تمام شخصیات کا زور اس بات پر تھا کہ پولیس جلد از جلد نعش ورثہ کے حوالے کر دے تاکہ بر وقت میت کی تدفین کروائی جا سکے۔ ویسے بھی خودکشی کے کیسوں میں پولیس حسب ضابطہ معمول کی کارروائی مکمل کر کے نعش ورثہ کے حوالے کر دیتی ہے، لیکن غیر معمولی طور پر پولیس پر دباؤ ڈالنا کہ نعش جلد ورثے کے حوالے کر دی جائے ساری صورتحال کو مشکوک بنا رہی تھی۔ ایک دو صاحبان تو اس بات پر مصر تھے کہ ظاہری پوسٹ مارٹم کر کے ورثہ کو نعش دی جائے کیونکہ اس کے گھر والے نہیں چاہتے کہ خاتون کا پوسٹ مارٹم ہو اور نعش کی بے حرمتی ہو۔ میری چھٹی حصہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی خودکشی کا عام کیس نہیں ہے اور ورثہ کی جانب سے جلدی کا تقاضا بلا سبب نہیں۔ چنانچہ میں نے رخصت پر جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے خود موقع پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اڈا 17 کسی تھانے سے بمشکل 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ نذیر گجر سب انسپکٹر اور ایک لیڈی کانسٹیبل موقع پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے انہیں بذریعہ وائرلیس میسیج دیا کہ وہ وہیں رکیں اور جب تک میں نہ پہنچوں نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے نہ بھجوایا جائے۔ میں نے موقع پر پہنچ کر ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور اہل علاقہ سے پوچھ گچھ کرتے کے تفصیلات جاننے کی کوشش کی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق 38 سالہ متوفیہ عابدہ پروین امجد خان ہرل بعمر 51 سال کی دوسری بیوی تھی۔ امجد خان ہرل پیشے کے اعتبار سے ایک بیوپاری تھا اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے 5 سال قبل پہلی بیوی کے انتقال کے بعد عابدہ پروین سے دوسری شادی کی تھی۔ متوفیہ عابدہ پروین کی بھی امجد خان ہرل کے ساتھ یہ دوسری شادی تھی۔ عابدہ پروین کی پہلی شادی لاہور میں 28 سال کی عمر میں اس کے کزن کے ساتھ ہوئی تھی جس نے 5 سال کے بعد اولاد نہ ہونے کے باعث عابدہ پروین کو طلاق دے دی تھی۔ متوفیہ عابدہ پروین کے والدین فوت ہو چکے تھے، چنانچہ وہ طلاق کے بعد اپنے بھائی کے پاس خانیوال میں رہنے لگی، مگر نند اور بھابھی کے درمیان ہمیشہ بن رہی اور بھابھی نے 1 سال کے بعد ہی بھائی کو مجبور کیا کہ کوئی بھی رشتہ دیکھ کر اسے یہاں سے روانہ کرے۔ چنانچہ بھائی نے عابدہ کا مناسب رشتہ تلاش کرنے کے لیے اپنے دوست احباب کی ذمہ داری لگائی، لیکن طلاق یافتہ ہونے اور بانجھ پن کے باعث مناسب رشتہ ملنے میں کافی دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ عابدہ بھی آئے روز کی تکرار سے تنگ آ چکی تھی اور یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ بالآخر عابدہ کا رشتہ امجد خان سے طے پا گیا۔ امجد خان ہرل کی پہلی بیوی سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ چھوٹا بیٹا بورڈنگ اسکول میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، جبکہ بڑا بیٹا ارشد ہرل 22-23 سالہ نوجوان تھا اور آوارہ تباہ ہونے کے باعث 9ویں جماعت میں تعلیم ادھوری چھوڑنے کے باعث گھر میں ہی رہتا تھا۔ عابدہ پروین کے والد کی زرعی اراضی بھی تھی اور شہر میں 3-4 دکانیں بھی تھیں۔ والد کے انتقال کے بعد عابدہ نے اپنے بہن بھائیوں سے زرعی اراضی میں حصہ لینے کے بجائے شہر میں 2 دکانیں اپنے نام کروا لیں۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان شروع میں تو وقت بہت اچھا گزرا، لیکن شادی کے 2 سال بعد گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ امجد ہرل کا بیٹا ارشد اکثر اوقات دونوں دکانوں سے ملنے والا کرایہ خود ہڑپ کر جاتا اور عابدہ کے پوچھنے پر اسے دھمکیاں دیتا کہ خاموشی اس کے لیے بہتر ہے، اگر زبان کھولی تو اچھا نہیں ہوگا۔ امجد ہرل بھی اپنے بڑے بیٹے کے کہنے پر آ کر اکثر عابدہ کو مار پیٹ کا نشانہ بناتا۔ بیشتر اہل علاقہ نے عابدہ پر آئے روز ہونے والے تشدد اور ناروا سلوک کی تصدیق کی تھی۔ شوہر امجد ہرل کے مطابق متوفیہ عابدہ پروین عید کے اگلے 2 روز سیر و تفریح کے لیے مری جانا چاہتی تھی، لیکن امجد کے انکار پر اس نے رات کو دل برداشتہ ہو کر کافی تعداد میں خواب آور گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ جائے وقوعہ پر متوفیہ عابدہ پروین کے تکیے کے نیچے سے ہیلیم نامی خواب آور گولیوں کا خالی پتہ بھی ملا تھا۔ امجد خان ہرل اور اس کے بیٹے ارشد کے بیانات مجھے مشکوک دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں کسی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیڈی کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ
ظاہری ملاحظہ کرنے پر اس نے متوفیہ کی گردن اور چہرے کے ایک طرف تشدد کے نشانات دیکھے ہیں۔ عابدہ کے اہل خانہ بھی اصل صورتحال سے بے خبر تھے، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ امجد ہرل عابدہ کو کہیں آنے جانے نہیں دیتا تھا اور نہ ہی اس کے میکے والوں سے خود کوئی میل جول رکھتا تھا۔ دوسری وجہ عابدہ پروین خود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے۔ وہ دوسری مرتبہ متعلقہ ہونے کا طعنہ سننا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میں نے سب انسپکٹر کو فوری طور پر پوسٹ مارٹم کے کاغذ تیار کرنے کا حکم دیا اور امجد ہرل اور اس کے بیٹے ارشد ہرل کو پابند کیا کہ وہ میری اجازت کے بغیر شہر سے باہر نہ جائیں۔ میں نے متوفیہ عابدہ پروین کے بھائی کو بھی آئندہ 2-4 روز کے لیے ملتان میں موجود رہنے کا پابند کیا۔ نشتر اسپتال کے شعبہ حادثات و میڈیکل کے انچارج، جن کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم تھے، ان کو بھی میں اپنی تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے اس کیس پر خصوصی توجہ دینے کی گزارش کر چکا تھا۔ سب انسپکٹر نذیر گجر کو پوسٹ مارٹم کے لیے نشتر اسپتال مامور کر کے میں واپس تھانے آ گیا۔ تھانے کے دروازے کے باہر ایک برقع پوش خاتون نے ہاتھ کے اشارے سے میری سرکاری گاڑی کو روکا۔ گاڑی رکتے ہی اس خاتون نے کہا، جی وڈے تھانے دار صاحب نو ملنا ہے۔ خاتون کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے گیٹ پر کھڑے سنتری سے کہا کہ وہ خاتون کو میرے کمرے میں لے آئے۔ خاتون نے مجھے بتایا کہ مجھے عابدہ پروین کے حوالے سے بہت اہم معلومات دینا چاہتی ہے، مگر اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں نے خاتون کی گھبراہٹ دیکھ کر اسے تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر ساری بات تفصیل سے بتائے۔ اس کا نام صیغہ راز میں ہی رہے گا اور اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ خاتون نے بتایا کہ میں عابدہ پروین کی دوست ہوں۔ وہ بہت حوصلے اور ہمت والی عورت تھی۔ وہ خودکشی نہیں کر سکتی، اسے ان ظالموں نے قتل کیا ہے۔ اس خاتون نے یہ بھی بتایا کہ متوفی عابدہ پروین کا سوتیلا بیٹا ارشد اور اس کا میاں امجد ہرل دونوں اس کی دکانیں اپنے نام لگوانے کے لیے اسے اکثر تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ اس نے ایک دن چپکے سے دکانوں کے ملکتی کاغذات میرے پاس امانتاً رکھوا دیے تھے، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ دونوں باپ بیٹا یہ کاغذات اس سے چھین لیں گے۔ ساتھ ہی اس نے شاپر میں لپٹے ہوئے کچھ کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے ان معلومات پر اس خاتون کا شکریہ ادا کیا اور اسے تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ اس کیس کو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ قتل ثابت ہوا تو ملزمان بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون شعبہ حادثات کے انچارج ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی نتائج کے مطابق متوفی عابدہ پروین کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے، نیز معدے میں کسی مشکوک کیمیکل یا زہریلے مواد کی موجودگی جانچنے کے لیے نمونے کیمیکل ایگزامینر کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ میں نے فوری طور پر نذیر گجر سب انسپکٹر کے ذریعے دونوں باپ بیٹے کو تھانے بلوا کر ان کی تفتیش شروع کر دی۔ میں نے ان پر واضح کیا کہ پوسٹ مارٹم میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عابدہ پروین کی موت خواب آور گولیوں کے باعث نہیں بلکہ سانس بند ہونے کے باعث ہوئی۔ اب آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ خود بخود وقوعے کی ساری تفصیلات بتا دیں یا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے ان کے جھوٹ کا بھانڈا پہلے ہی پھوڑ دیا تھا۔ بالآخر تھوڑی تگ و دو کے بعد دونوں باپ بیٹوں نے سچ اگلنا شروع کر دیا۔ امجد ہرل نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے ارشد ہرل کی خواہش پر اپنی بیوی عابدہ کی دونوں دکانوں کو اپنے بیٹے کے نام لگوانا چاہتا تھا، لیکن عابدہ نے دکانوں کی ملکیتی کاغذات میرے حوالے کرنے کے بجائے کہیں چھپا دیے تھے۔ اس نے کہا، گزشتہ رات میرے بیٹے ارشد اور میری زوجہ عابدہ کے درمیان ان کاغذات کی حوالگی کے حوالے سے کافی جھگڑا ہوا۔ میری زوجہ عابدہ نے میرے بیٹے کے منہ پر تماچا مارا، جس پر میرا بیٹا طیش میں آ گیا اور اس نے عابدہ کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت روکا کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن جب تکیہ ہٹایا تو اس وقت تک عابدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہم نے اسے خودکشی کا رنگ دینے کے لیے خواب آور گولیوں کا خالی پیک اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور پولیس کنٹرول 15 پر کال کر کے بتایا کہ عابدہ پروین نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے مقتولہ عابدہ پروین کے بھائی کو فون کر کے تھانے بلایا اور اسے سارے حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور اس کی مدعیت میں قتل عمد 302 کی FIR درج کروائی اور مقتولہ کی دکانوں سے متعلقہ ملکیتی کاغذات جو اس کی دوست نے مجھے دیے تھے عابدہ پروین کے بھائی کے حوالے کر دیے۔ میں نے دونوں باپ بیٹوں کو حسب ضابطہ زیر دفعہ 302 گرفتار کر کے انہیں جیل بھجوا دیا۔ بعد ازاں سامنے آنے والی کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ مقتولہ کے معدے سے ملنے والے مواد میں کسی نشاور یا زہریلے مواد کی موجودگی کے ثبوت نہیں ملے۔ اس طرح محض 2 دکانوں کے لالچ میں ایک معصوم کو موت کے گھاٹ اتارنے والے دونوں سفاک ملزمان انتہائی چالاک اور مکار ہونے کے باوجود قانون کی گرفت سے بچنے میں ناکام رہے۔